والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تخلیق آدم علیہ السلام پر۔ انشاءاللہ ہم تاریخ کے اوراق پر گفتگو کریں گے آئندہ بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے اپنے دست اقدس سے کی، جیسے کہ بہت ساری کتب میں البدایہ والنہایہ میں بھی، اور اسی طرح بحر شریعت میں بھی اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ جب بروز محشر اللہ رب العزت غضب فرمائے گا تو مخلوق خدا کے دل میں یہ ڈالے گا کہ ہمارا کوئی سفارشی ہونا چاہیے جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ تو اتنے میں مخلوق خدا کی نظر حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی تو مخلوق خدا حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گی کہ اے ابو البشر، آپ وہ ہو کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور آپ کو فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں ایک زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ اے فرشتوں، زمین پر میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، انسان کو نہ بنا، یہ فتنہ فساد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اے ملائکہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ بے شک انسان فتنہ تو فساد تو کرے گا، لیکن انہی انسانوں میں سے جناب آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، انہی فرشتوں میں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور انہی انسانوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور انہی انسانوں میں سے ابو بکر عمر عثمان و علی ہوں گے، اور انہی انسانوں میں سے حسین ابن علی ہوں گے۔ تو وہ تو جانتا تھا، اللہ رب العزت تو جانتا تھا۔ تو جب تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنی روح آدم علیہ السلام میں جب پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس، جسے عزازیل کہا جاتا تھا پہلے، وہ اکڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں جب کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں اس کو سجدہ کروں؟ یا اللہ، میں سجدہ نہیں کر سکتا اس کو۔ تو حضور نے اللہ رب العزت نے کہا کہ اے شیطان، اے ابلیس، تم پر قیامت تک کے لیے لعنت ہوگی۔ تو اس وقت ابلیس نے کہا تھا کہ اے میرے مالک، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے کہ میں تمہارے جو انسان ہے میں انہیں گمراہ کروں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اے شیطان، تجھے اجازت ہے، لیکن یاد رکھ قیامت تک تو اور جو تیرے پیروکار ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کہا تھا کہ اے شیطان سن، تمہارے پیروکار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو میرے برگزیدہ بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح حرکت کرتا ہے جس طرح خون جسم میں دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی دوڑتا ہے۔ تو شیطان کو اللہ رب العزت نے لعنت کا توپ گلے میں ڈال کر وہ اس کو اپنے درگاہ سے دور کر دیا۔ اب وہ قیامت تک کے لوگوں میں جو لعنت کرتے ہیں اس کا ایک شمار ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت تمام فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے جنت میں بھیجا
تو جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو اب تنہا تھے. ادھر ادھر البدایہ والنہایہ تاریخ کی جو کتاب ہے اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ادھر ادھر اکیلے گھومتے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رات کو ایک خواب دیکھا تو ایک عورت دیکھی تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ان کی بائیں پنسلی سے حضرت اما حوا کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تخلیق کیا. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ادھر ادھر گھومتے تھے، جنت میں اکیلے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی دل جوئی کے لیے اما حوا کو تخلیق کیا ان کی بائیں پسلی سے. تو حضور حضرت آدم علیہ السلام جب اما حوا کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے پھر چاہا کہ اما حوا کے پاس جانا چاہا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے آدم جذباتی نہ ہو، پہلے اس کا مہر ادا کر. تو حضور نبی حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا نکاح ہوا. بعض مورخین نے یہ لکھا کہ جو نکاح کا، بعض نہیں بلکہ زیادہ مورخین نے یہ لکھا کہ جو نکاح کی جو حق مہر تھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے آدم تم مہر ادا کر. تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مہر ادا کیا کروں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میرا ایک محبوب آئے گا، اس پر تو درود بھیج دے، تیرا مہر ہو جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو وہ آپ کا مہر ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے ایک شجر کو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس شجر کے پاس نہ جانا، اس سے جو پھل ہے وہ نہ کھانا. تو حضرت اما حوا کو بھی مانا تھا جنت میں اس شجر کو نہ کھانا. اب بعض مورخین نے لکھا کہ وہ شجر جو ہے، وہ جو درخت تھا وہ انگور کا تھا، اور بعد نے کہا کہ کسی اور کا تھا. واللہ علم. الغرض اب کائنات کا اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میں دنیا میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے زمین کا نظام چلنا تھا. تو البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اما حوا کو شیطان نے آ کر وسوسات ڈالے ان کے دل میں کہ یہ جو شجر ہے جسے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ نہ کھائیں، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ اس لیے منع کیا گیا کہ آپ یہ کھائیں گے تو آپ فرشتہ بن جائیں گے. اس طرح کے وسوسات ڈالے گے جو تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. تو الغرض حضرت اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تو ان دونوں نے وہ پھل کھایا. اب کیونکہ دنیا کا نظام چلنا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیج دیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہندوستان میں ایک پہاڑ کا نام ہے نعمان، ادھر بھیجا. جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اپنی کتاب شان حبیب الرحمان آیت جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ وہ نعمان پہاڑ ہے جس پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو اما حوا کو بھی بھیجا. تو حضرت آدم علیہ السلام 40 سال اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما. اب حضرت آدم علیہ السلام جب 40 سال ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں نے جنت میں ایک دیکھا تھا عرش محلہ میں، اور تیری جنت میں ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ مجھے اس محمد کے وسیلے اور صدقے سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما. تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اما حوا کو ان کے پاس لایا، اور حضرت اما حوا اور جناب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے. انشاءاللہ عز و جل ہم کل حضرت آدم علیہ السلام کے وصال پر بات کریں گے، اور حضرت آپ کو اپنے بیٹے کی شیش علیہ السلام کو جو وصیت تھی اس پر بات کریں گے، اور دیگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے. وَلَا آخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.